بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے زن و شوہر کی ازدواجی زندگی کے بارے میں اسلامی اصولوں کو وضع فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ ترجمہ: تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جا سکتے ہو، نیز اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ کے عذاب سے بچو، اور یاد رکھو تمہیں ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمانداروں کو بشارت سنا دو۔ آیت کی تفسیر: عورت اور مرد کی ازدواجی زندگی کے بارے میں اسلامی اصول کے متعدد پہلو قرآن مجید کی مختلف آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک جگہ اس سلسلے میں ارشاد ہوا، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح حجاب اور وقار ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے مابین محبت اور مہربانی پیدا کی۔ اس آیت میں بیوی کو کھیتی کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ یہاں عورت کو انسانی نسل کی افزائش اور نشو و نما کا منبع قرار دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ وہ عورت کو محض اپنی ہوس پرستی کا ہدف قرار نہ دیں، کیونکہ عورت انسانی نسل جیسی عظیم فصل کی کاشت کا مقدس ذریعہ ہے۔ اس ذریعے کے پاس یہی عظیم فصل کاشت کرنے کے لیے جایا کرو، اور یہی تمہارا اولین مقصد ہونا چاہیے۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ کاشت کی کیفیت کیا ہے۔ فاتوا حرثکم ان شئتم، یعنی اپنی کھیتی میں جس وقت چاہو جا سکتے ہو۔ یہاں پر لفظ انا زمانی ہو سکتا ہے، یعنی جب چاہو، جس وقت چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ سوائے ایام حیض کے۔ نیز ممکن ہے کہ انا جس طرح کے معنی میں ہو، جیسے قرآن مجید میں یہ لفظ کیف کے معنی میں بھی آیا ہے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ اس اجڑی ہوئی آبادی کو مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔ اسی بنا پر آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جا سکتے ہو۔ چنانچہ ہم نے یہی ترجمہ اختیار کیا ہے، یعنی جب ہم بستری کا مقصد انسانی نسل کی افزائش ہو تو اس میں کوئی پابندی اور طریقہ متعین نہیں ہے، بلکہ جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں تخم ریزی کر سکتے ہو۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نکتہ یہ ہے کہ عورت ہوس پرستی کا وسیلہ نہیں، بلکہ انسانی نسل کی تولید کا سرچشمہ اور تربیت کا گہوارہ ہے۔ نمبر 2، اس مقدس فصل کی کاشت کے لیے کوئی زمانہ یا طریقہ معین نہیں، البتہ زمین کا جراثیم سے پاک ہونا شرط ہے۔ نمبر 3، آئلی زندگی میں الہی حدود پامال ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا قیامت اور حساب کتاب کو نہ بھولو۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ احکامات خداوندی کو تمام احباب اور اپنے اہل و عیال تک پھیلائیں۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔